دینی بات کریں گے، اور نہیں ہے موڈ نہیں ہے تو دعا کر لیں گے۔ کیا سننے تیار ہیں آپ لوگ؟ چونکہ رمضان کے ایام ہیں، نیکی کے ارادے سے سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے ارادوں کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، بارک اللہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز دینی بھائیوں، محترم بزرگوں، مجھ سے پہلے مولانا محترم زیدہ مجدہ بڑی قیمتی باتیں بتائیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بالخصوص ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، ابھی بازو کی چھوٹی مسجد فسیح رحیم میں بھی، وہاں بھی 3 پاروں کے حساب سے نماز تراویح میں مکمل قرآن پڑھا گیا۔ وہاں بھی ایک بات میں ابھی بول کر آیا، اسی بات کو یہاں دہراؤں گا تاکہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں آسانی ہو۔ دیکھیے، ہماری کامیابی اور ناکامی ایمان سے جڑی ہوئی ہے۔ ایمان ہے، ایمان پر عمل ہے، استقامت ہے، اور ایمان پر خاتمہ ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ ایمان نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، خاتمہ ایمان پر نہیں ہے تو ہم سب کچھ رکھتے ہوئے ناکام ہیں۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو الفاظ میں ہم بتا نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ اور اس کی حقیقت کب کھلے گی؟ جب ہماری یہ جسم کی آنکھیں بند ہوگی، تب اس کی حقیقت ہم پر کھلے گی کہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، ہمیں ایمان والے ہونے پر ایک قسم کا فخر ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، ایک قسم کا فخر ہونا چاہیے، اور ایمان والے جیسے ہونے پر بھی فخر ہونا چاہیے۔ یہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا بتا رہے تھے، بچہ دین پڑھے گا، حافظ قرآن بنے گا تو کیا کرے گا؟ چندہ۔ ایسا ایک مزاج بنا ہوا ہے، ایسا مزاج بنا ہوا ہے جس کی بنا پر وہ لوگ جو ایجوکیشن میں آگے ہیں، دنیاوی تعلیم میں آگے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پڑھے تو کیا پڑھے گا؟ زیادہ سے زیادہ مسجد میں امامت کرے گا۔ بھائی امام نہیں ہے تو ہمارا کیا ہوتا پتا ہے؟ امام نہیں ہے نماز پڑھانے کے واسطے کیا ہوتا؟ خیر یہ روز کی بات ہے، آخری وقت میں امام نہیں ہے جنازہ پڑھانے کے واسطے تو کیا ہوتا؟ سوچو تو صحیح، کسی کے جنازے کی نماز اگر نہیں ہوئی تو اس کی مغفرت کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ان دینی مدارس کو، دین سیکھنے والوں کو، دین سکھانے والوں کو آنکھوں کا سرما بنانا چاہیے، ان کی توقیر، ان کی عزت کرنا چاہیے۔ تذلیل، توہین نہ زبان سے نہ کردار سے، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے، اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ آج امت در در کی جو ٹھوکریں کر رہی ہے، دین کی تذلیل، دین والوں کی تذلیل کرنے کی وجہ سے، تھوڑی دیر کے واسطے سوچو، میرا شمار ان میں تو نہیں ہے۔ تو بہرحال بھائیوں، آج تکمیل قرآن مجید کا مبارک موقع ہے۔ اس موقع سے میں ایک حدیث کا حصہ تلاوت کیا جس میں ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن والے، قرآن والے، یہ ورڈ، یہ جملہ سنیے، قرآن والے۔ کون ہیں قرآن والے؟ قرآن والے کون ہیں؟ پڑھنے والے بھی قرآن والے،
لانے والے بھی قرآن والے، قرآن پر ایمان لانے والے بھی قرآن والے ہیں، قرآن کی دعوت دینے والے بھی قرآن والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے بھی قرآن والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے بھی قرآن والے ہیں۔ عمل کرنے والے کون؟ ایمان والے۔ دعوت دینے والے کون؟ ایمان والے۔ سب ایمان والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل القرآن، قرآن والے۔ کون قرآن والے؟ ہم سب قرآن والے۔ آگے کیا فرمایا؟ قرآن والے اہل اللہ، اللہ والے ہیں۔ قرآن والے کون ہیں؟ اللہ والے ہیں۔ اور آگے فرمایا وخاصتہ، قرآن والے اللہ والے بھی ہیں، اللہ کے مقرر اسپیشل لوگ ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی خصوصیت ہے۔ ہر جمعہ، عام طور پہ جمعوں میں خطیبوں کے ذریعے، اصلاح معاشرے کے جلسوں کے ذریعے علماء اپنا دکھ، دل کا درد آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ قرآن والے بن جاؤ، قرآن والے بن جاؤ، ہمیشہ رکھتے ہیں۔ جمعہ کے خطبوں میں، بالخصوص رمضان کے موقع سے، ہر مسجد سے یہ صدا، یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ ہم قرآن والے بنے۔ بننا ہے نہیں بھائی؟ بننا ہے نا؟ ہم سب کو یہ آواز دی جا رہی ہے کہ قرآن والے بنو، لیکن اس سکے کا دوسرا رخ، ہم قرآن سے اتنے ہی دور ہیں اور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جن کے اندر تھوڑی سی ایمان کی رمق باقی ہے، کچھ ایمان باقی ہے، ان کا دل ایمان کے واسطے، اپنے واسطے بھی، اپنی اولاد کے واسطے بھی ان کا دل تڑپ جاتا ہے۔ کب؟ اس وقت جب ان کی اولاد قرآن کے خلاف کرتی ہے، ایمان کے خلاف کرتی ہے، تو ان کا دل تڑپ جاتا ہے، وہ مچل جاتے ہیں کہ میری اولاد جہنم کی طرف جا رہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے شیطان کے راہ پر ہولی، وہ تڑپ جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں۔ بسا اوقات ہمارے بچے کچھ غلط کرتے ہیں، ہم کو نظر آتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو روکتے ہیں۔ آپ کا عمل ہے، آپ کا دبدبا ہے، بچے رکتے ہیں۔ عمل میں نہیں ہے، دبدبا بھی نہیں ہے، تو بچے آپ کے بولنے کے باوجود رکتے نہیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی میں وہاں مسجد میں بتا رہا تھا کہ آپ گھر میں لا کر کے بڑے اسکرین والی ٹی وی لگا دیے، اور اس ٹی وی کے سامنے بچے کی ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بچے کی دادی بھی بیٹھی ہوئی ہے، بچے کی بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بچے کی پھوپھیاں بھی بیٹھی ہوئی ہے، گھر کے بڑی خواتین سب بیٹھے ہوئے، مرد بھی بیٹھے ہوئے، اور ٹی وی کے اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور بچوں کو بولے کہ ٹی وی مت کو دیکھو۔ بچے مانتے؟ بولیے آپ لوگ مانتے؟ ہرگز نہیں۔ نکو دیکھو، نکو دیکھو، آپ بولو، بولتے بولتے تھک جاؤ، سر پٹک لو، سر پٹکتے پٹکتے پھوڑ لو اور خون بہا لو، بچے نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ بچوں کی فطرت میں ہے، جو کرتے ہوئے بڑوں کو دیکھیں گے بچے وہی کریں گے، بچے وہی کریں گے۔ ابھی وہاں ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، حافظ قرآن پیچھے وہ قرآن سنا رہے تھے، پیچھے بچے بھی تھے، حافظ صاحب کے ساتھ جتنا قرآن بچوں کو یاد تھا وہ گنگنا رہے تھے۔ ماحول مل گیا، گنگنا رہے ہیں، ماحول مل گیا، گنگنا رہے ہیں۔ اگر ماحول نہ ملے، کوئی اور ماحول ملے بچوں کو، تو بچے وہی کریں گے۔ باپ ماں قرآن سے دور، نماز سے دور، زبان کی نوک پر گالی، زبان کی نوک پر غیبت، زبان کی نوک پر دوسروں کی برائیاں، باپ ماں ان کے یہ کردار ہے، تو بچے بھی ویسے ہی بلکہ اس سے بدتر بننے والے ہیں۔ بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا پیغام ہے، رمضان کا پیغام ہے، خدا را اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرو،
اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرو، ان کے واسطے تربیت کرو، ماحول دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب بچے کچھ بولنے چالنے لگے، ہوش مند ہو جائے تو انہیں چند چیزیں سکھاؤ۔ ان میں سے پہلی چیز اخلاق سکھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ قرآن سکھاؤ سکھاؤ سکھاؤ، ہم لوگ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ حافظ بنانا، عالم بنانا۔ اللہ جس کو توفیق دے وہ قرآن کا حافظ بھی بنتا ہے، دین کا عالم بھی بنتا ہے، لیکن ہر مسلمان کے لیے ضروری کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنا۔ قرآن پڑھنے کے واسطے عمر کی کوئی قید ہے؟ نہیں۔ آپ اپنی ایج کے کسی بھی اسٹیج پر ہو، عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، چاہے آپ 100 سال کے کیوں نہ ہو، 70-80 سال کے بوڑھے کیوں نہ ہو، قرآن اللہ کا کلام ہے، رب کا حکم ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا، قرآن پڑھنا۔ جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز ہی چلے گی۔ نماز کیا ہے؟ اس میں قرآن تو پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ قرآن میں تو کیا ہے؟ قل هو اللہ احد انا اعطینا، یہ جو سورہ پڑھتے ہیں یہ قرآن نہیں تو کیا ہے؟ قرآن سیکھنا ضروری ہے۔ جب تک قرآن نہیں، نماز نہیں۔ جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ تو قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ آپ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اب تو عمر ہو گئی، کئی کا قرآن سیکھنا۔ ایک عمر ہوتی قرآن سیکھنا۔ یہ غلط ہے۔ کتنا غلط ہے؟ 100% غلط ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبوت کا سلسلہ ہوتا تو وہ عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ وہ تمام صفات جو نبی کے ہونا چاہیے عمر کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ عربی ہے، عربی النصر ہے، ان کی مادری زبان مدر ٹنگ عربی ہے، لیکن قرآن سیکھنے کے واسطے کب؟ اس وقت جب ان کی عمر 40 سال سے زائد 50 کے قریب ہے، اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی موجود ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے کتنا وقت لگا بتاؤں میں آپ کو؟ 2.5 سال۔ پورا قرآن نہیں بلکہ قرآن کے قریب 2.5 پارے۔ قرآن کا ایک سورہ بقرہ سیکھنے کے لیے حضرت عمر جیسی شخصیت کو 2.5 سال لگے، لیکن قرآن سیکھنا انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، چھوڑا نہیں۔ صحابہ اکرام ایک آیت بلکہ بعض دفعہ ایک آیت کا کچھ حصہ ٹکڑا سیکھتے تھے، عمل کرتے تھے، پھر دوسرا سیکھتے تھے، پھر عمل کرتے تھے۔ تو سمجھ میں کیا آیا؟ ہم کو قرآن سیکھنا ہے۔ بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، اٹھیرو، ہر ایک کے واسطے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے معمولات زندگی میں، اپنے روٹین کی زندگی میں جیسے کہ ابھی مولانا بتائے، روزانہ کی زندگی میں قرآن سے اپنے تعلق کو تھوڑا بڑھائیے، قرآن کے واسطے تھوڑا وقت نکالیے، قرآن کے واسطے، سیکھنے کے واسطے، سیکھے ہیں تو صحیح پڑھنے کے واسطے تھوڑا وقت نکالیے۔ کب؟ پہلی چیز مسلمانوں غور سے سنو، ہماری تباہی کے کوئی اور ذمہ دار نہیں، ہماری ذلت، ہماری پستی کے کوئی اور ذمہ دار نہیں، بلکہ ہم ہیں، ہمارے کردار ہیں۔ ہمارے کردار میں بڑا کردار صبح کا سونا، راتوں کا آباد کرنا ہے۔ فضولیات میں، دعوتوں میں، نکڑوں پر، چوراہوں پر، چبوتروں پر جو ہم راتوں کو آباد کر رہے ہیں، یہی ہماری پستی ذلت کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے اس سے توبہ کیجیے، بچائیے اپنے آپ کو، اپنی نوجوان نسل کو۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ روز مرہ کی زندگی میں قرآن سے تعلق کو جوڑنا ہے۔ صبح جلدی اٹھیں، صبح جلدی اٹھیں۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کی گلیوں میں سے کوئی غیر مسلم بھی جاتا تو ان کے گھروں میں سے ماں بہنیں اور مردوں کے
قرآن مجید پڑھنے کی بھینی بھینی آواز آتی، لوگ جاتے جاتے سن کر کے سمجھتے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ اللہ کے ماننے والے کا گھر ہے، یہ عاشق رسول کا گھر ہے۔ ہم عشق رسول کے دعوے کر لیں، جھنڈے لگا لیں، اور کیا کرتے ہیں کر لیں، لیکن عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ ہم ہمارے گھروں میں قرآن کا ماحول پیدا نہ کریں گے۔ تو اس کے واسطے پہلا کام صبح جلدی جاگنا ہے۔ جلدی جاگنے کے واسطے کرنا کیا ہے؟ جلدی سونا ہے۔ آپ حدیث کی بڑی کتاب ہے، بڑی کتابوں میں ایک بڑی کتاب ترمذی شریف، اس کے آخر میں ایک خاص حصہ ہے، اس کے اندر جس کو شمائل ترمذی کہتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بھر کا یہ معمول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد کبھی جاگتے نہیں تھے، عشاء کی نماز سے پہلے کبھی سوتے نہیں تھے۔ ہم مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں، یہ کیسا عشق ہے، کیسی مسلمانی ہے کہ ہماری راتیں چبوتروں پر، چوراہوں پر گزر رہی ہیں۔ بھائیوں، علماء یہ دل کا درد آپ کے سامنے رکھتے ہیں، میں انہی کی نقل کر رہا ہوں۔ رات میں جلدی سونے کی عادت بناؤ، بیماریوں سے بھی بچو گے اور ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ نہ صرف تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، تمہاری نسلوں کا، آنے والی نسلوں کا بھی ایمان محفوظ رہے گا۔ رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالو، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو۔ جب صبح جلدی اٹھیں گے زندگی میں برکتیں، اس دن میں برکتیں آتے۔ صبح جلدی اٹھیں گے وقت میں بھی برکت ہوتی ہے۔ جب وقت میں برکت ہوگی تو انسان کا میلان خود بخود، انسان کا رجحان، انسان کا موڈ بنے گا کہ کچھ میں عبادت کر لوں۔ جب عبادت کا خیال دل میں آئے تو فوراً قرآن کی طرف آ جائیے، صبح کے وقت میں قرآن پڑھ لیجئے۔ اب اس کے بعد اپنی زندگی میں برکت دیں گے کہ اتنی برکتیں اللہ دیں گے، اتنی برکتیں دیں گے کہ جس کو آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور سے رمضان میں قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، دیکھ کر پڑھیے۔ حافظ ہونا ضروری، دیکھ کر پڑھیے۔ قرآن ایک بار نہیں، دو بار نہیں، جتنا آپ کا جی چاہے جتنا کر سکتے کریے۔ جو لوگ قرآن رمضان میں بھی نہیں پڑھتے ان کے واسطے بڑی وعیدیں ہیں۔ ایک بڑے محدث، بڑے اللہ والے، بڑے فقیہ، بڑے مفتی گزرے، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، ان کا ملفوظ چند روز پہلے میں پڑھا، انہوں نے یہ لکھا ہے، جو بندہ، غور سے سنے بھائیوں، غور سے سنیے، جو بندہ رمضان شریف میں ایک قرآن پڑھتا نہیں، یعنی قرآن تکمیل نہیں کرتا، ہماری موٹی زبان میں قرآن ختم نہیں کرتا ہے، رمضان میں، پورے رمضان کے 30 دنوں میں جو بندہ ایک قرآن ختم نہیں کرتا، زندگی میں کبھی وہ قرآن ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ اس کو توفیق ہی نہیں دیتے، اللہ توفیق اس کی چھین لیتے ہیں۔ جو نیک اعمال ہم سے ہو رہے ہیں، جیسے کہ آج تراویح میں قرآن سننے کی ایک سنت کی تکمیل آج ہوئی ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے۔ جنہیں توفیق نہیں وہ بازاروں کو آباد کر رہے ہیں، توفیق ہی سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو بھائیوں، اپنی زندگی کی روٹین میں یہ چیز شامل کر لیجئے کہ ہماری صبح ہو فجر کی نماز سے، ہماری صبح ہو قرآن کی تلاوت سے۔ جب یہ چیز کریں گے تو آپ کو دیکھیں گے، پیرنٹس کو دیکھیں گے تو بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہوگا، میرے ماں باپ، میرے پیرنٹس جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ کیا چیز ہے، میں بھی پڑھ کے دیکھو۔ وہ پڑھے گا، جب قرآن پڑھے گا ایمان اس کے دل میں اترے گا، ایمان اس کے دل میں مضبوط ہوگا، وہ ایمان پر رہے گا۔ اس طریقے سے آپ کی آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت قرآن کے ذریعے ہو جائے گی۔ آپ بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ ایک چند روز کا واقعہ میں سنایا، ابھی وہاں پر بھی آپ کو بھی سناؤں گا، بڑا دردناک واقعہ ہے۔ اگر وہ پورا واقعہ میں آپ کو سناؤں تو یقین جانیے میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہر عقل مند کے آنسو ابھی ٹپکیں گے۔ کوئی پرانا واقعہ نہیں، سالوں سال پرانا واقعہ نہیں، مہینوں پرانا واقعہ نہیں، یعنی 2 دن پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں میں، جس میں تربیت نہیں ہوئی، بچوں کے ایمان کی فکر نہیں ہوئی، تو کتنا بڑا نقصان ہوا دیکھیں۔ ایک ماں باپ ہے جن کی اولاد ہے، جنہیں اپنے کاروبار سے ہی فرصت نہیں، تو بچوں کی تربیت کی وہ کیا فکر کریں گے؟
بچے ہی ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، جو اپنے پیرنٹس ماں باپ کو کرتا دیکھتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال بچوں کو اسکول میں انہوں نے ڈالا، ان میں ایک بچی بھی ہے، بچی کسی قدر سیانی ہو گئی اور وہ 7th اسٹینڈرڈ کی لڑکی ہے یا 8th کی ہے۔ بہرحال جب سیانی ہو گئی بچی، ہوش مند ہو گئی، تو ماں نے کچھ محسوس کیا، بچی کو نصیحت کیا، بیٹا فلاں فلاں سے آپ نہیں ملنا، غیر لڑکوں سے بات نہیں کرنا، اب تم چھوٹی بچی نہیں رہی۔ ماں باپ کے بار بار ٹوکنے پر بچی غصے میں آ گئی، تیش میں آ گئی۔ دیکھو یہاں پر بچی کو اتنا جلدی غصہ کیوں آیا؟ ماں باپ کی وجہ سے۔ ماں باپ اس کی تربیت نہیں کرے، غصہ آیا تو وہ کیا کی، اپنے ایک فرینڈ سے ریکویسٹ کی کہ میڈیکل سے نیند کی کچھ گولیاں لاؤ، نیند کی کچھ گولیاں لاؤ۔ وہ بندہ جاتا ہے، پیسے دے کر کے میڈیکل سے گولیاں لاتا ہے نیند کی۔ یہ بچی دیکھیے ماں باپ کی خدمت کے غرض سے دودھ کو گرم کرتی ہے، اسی دودھ کے اندر یہ نیند کی گولیاں ملا دیتی ہے اور شکر زیادہ کر دیتی ہے، ماں اور باپ دونوں کو پیش کر دیتی ہے۔ جیسے ہی دودھ پی لیے ماں باپ دونوں گہری نیند سو گئے۔ اب تربیت نہیں تھی، بچی کو صحیح کیا غلط کیا سکھائے نہیں تھے، ماحول نہیں دیے تھے۔ جیسے ماں باپ گہری نیند میں سو گئے، گھر میں ادھر ادھر تلاش کیے تو ایک کونے میں کلہاڑی ملی، وہ کلہاڑی لیتی ہے، پہلے باپ کے اس جگہ پیشانی پر اس کلہاڑی سے مارتی ہے، باپ کا سر کھل جاتا ہے، بھیجا نکل جاتا ہے، اور ماں کے گلے پر وہ بچی جس کو ماں نے اپنے سینے کا دودھ پلایا تھا، گلے پر وہ کلہاڑی سے مار کرتی ہے۔ ماں بھی چلے گئی، باپ بھی چلے گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ بچوں کی طرف تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، بچوں کو وقت نہ دینے کی وجہ سے، بچوں کو اسلام نہ سکھانے کی وجہ سے، قرآن نہ بتانے کی وجہ سے۔ بھائیوں، خدا اپنی اولاد پر رحم کرو، ان کی ایمان کی حفاظت کرو، آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرو۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، بس قرآن سکھاؤ۔ قرآن ہی کی تعلیم ہے۔ تعلیم کے نام پر اسکولوں میں جو سکھایا جا رہا یہ ہنر ہے، جینے کے طریقے ہیں۔ تعلیم بس قرآن کی تعلیم ہے۔ بچوں کو سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ، سمجھاؤ، اخلاق دو، بڑوں کا ادب سکھاؤ۔ اتبعوا اولادکم، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اپنی اولاد کو اخلاق سکھاؤ، ادب سکھاؤ۔ ہم نے اس کو فراموش کر دیا تو وہی بچے جنہیں ہم اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتے ہیں، وہی بچے جن کو ہم نے لاڑوں سے پالا ہے، وہی بچے ہمارے واسطے جہنم کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اگر ہم نے تربیت نہیں کیا، قرآن میں نہیں سکھایا، تو ہماری اولاد کیا جہنم سے بچے گی؟ خواہ ہم کو بھی جہنم میں لے جائیں گے۔ اس طریقے پر ان کے گناہوں کی وجہ سے کل تو رب تعالیٰ ان کے واسطے جہنم کا فیصلہ کریں گے، اور وہ اولاد جہنم کے دہانے پر کھڑی ہو کر کے اللہ سے یہ دعائیں دے گی کہ اے اللہ، میرے ماں باپ تھے، چاہتے تو دین سکھا سکتے تھے، ایمان سکھا سکتے تھے، قرآن سکھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے سکھایا نہیں ہے۔ جب ہمارے واسطے جہنم کا فیصلہ ہوا، اے اللہ ہمارے ساتھ ماں باپ کو بھی جہنم میں ڈال دے، تو دیکھیے اللہ وہاں انصاف کرے گا، جہنم کو مقدر ہو جائے گی۔ اس لیے بھائیوں، قرآن سے تعلق کو جوڑ لو، جوڑیں گے نا بھائی؟ قرآن سے تعلق کو جوڑنا، ہم رسمی مسلمان نہ بنے، رسماً قرآن سے تعلق کو نہ جوڑے۔ رمضان آیا قرآن کھولے پڑھے بند کر کے رکھ دے، ایسا نہیں۔ روز کی زندگی میں ہماری صبح فجر کی نماز سے ہو، ہماری صبح قرآن کی تلاوت سے ہو، سورہ یاسین تلاوت کریں اور قرآن کے سے پاروں میں سے کوئی ایک پارا پڑھ لیں۔ اس طریقے سے ہر ماہ ہماری ایک قرآن مکمل ہوگی، اور اس طریقے سے ہر ماہ ایک مکمل ہوگی تو سال کے 12 مہینوں میں 12 قرآن مکمل ہوں گے۔ رمضان کو چھوڑ دیں تو سال کے 11 مہینوں میں 11 قرآن مکمل ہوں گے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے پر قرآن سے دلچسپی بڑھے گی۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سے اگر جو علماء ہیں
وہ تو جانتے ہیں. ہم سے اگر کوئی باہر کا آدمی آئے اور آ کر کے پوچھے تو لوگ قرآن 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 رٹ لگاتے ہو, ذرا قرآن کے معنی بتاؤ, تو یقین ذرا سچائی سے بولیے, دل کی سچائی سے, کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے معنی بتا سکے؟ ہے بہت کم ہے. جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں, جو علماء نہیں یہ نہیں جانتے. قرآن جو ہماری کتاب ہے, کتاب کا نام ہے قرآن, اس کے بہت سے نام ہیں, مشہور نام قرآن ہے. اس کے کیا میننگ ہے, کیا مفہوم ہے, کیا معنی ہے؟ لغت سے پوچھے تو ہم کو یہ بتاتی ہے ڈکشنری کہ قرآن کے معنی ہے بار بار پڑھنا, بار بار پڑھنا. رمضان میں پڑھ کر رکھ دیے, رمضانی مسلمان نہیں. ہم پیدا ہوئے مسلمان ہیں, کب تک مسلمان؟ ہماری روح نکلنے تک, قبر میں جانے تک ہم مسلمان ہیں. اس کے واسطے ہم کو قرآن سے تعلق کو جوڑنا ہے, بار بار پڑھتے رہنا. سال کے 11 مہینوں میں 11 قرآن پڑھ لیے, رمضان آ گیا اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. آپ قرآن سے وقت, قرآن کے واسطے وقت نکالیے, زندگی میں برکتیں آئیں گی, اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی. قرآن سے تعلق کو توڑ دیجئے, آپ کے ساتھ آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے, ڈھیر سارے گھر ہیں, بلڈنگ ہے, گھر میں ہر چیز موجود ہے, فیسلٹیز موجود ہے, مہیا ہے, تمام طرح کی چیزیں موجود ہیں, لیکن دل کا سکون نہیں ہے, دل کا قرار نہیں. قرآن کے نہ ہونے کی وجہ سے, اللہ کے ذکر کے نہ ہونے کی وجہ سے دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے. دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ملتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے. اللہ کے ذکر میں سب سے افضل بڑا ذکر وہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت. کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت. تو بھائیوں, رمضان کی یہ 10 دن کی 10 تراویح, 10 راتوں کی 10 تراویح اور 10 دنوں کے 9 دنوں کے 9 روزے, ان روزوں اور نماز تراویح اور رمضان کے وقت کا آج یہ پیغام ہے ہم سب کے نام کہ مسلمان ہے تو اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑ لو. بھائیوں, کتنے لوگ قرآن سے تعلق کو جوڑنے والے ہماری ماں بہنیں اور بھائی, وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے گھر میں وعدہ کر لیں کہ ہم قرآن زندگی بھر سال کے 12 مہینے پڑھتے رہیں گے. ہاتھ اٹھا کر بولیے. اللہ سب کے اس عہد کو قبول فرمائے. وقت زیادہ ہو گیا ہے, ویسے کرنے کی باتیں بہت ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. بس میں یہیں پر بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن والے بنائے, قرآن سے تعلق کو جوڑنے والے بنائے. قرآن کی قرآت, قرآن کی تلاوت, قرآن کے پڑھنے کی توفیق اللہ ہم کو عطا فرمائے. بھائیوں, اس موقع سے آپ تمام اپنا وقت فارغ کر کے نماز تراویح کے واسطے یہاں آئے. جیسے انتظامات کرنا تھا, یقیناً ہم لوگ بھی انسان ہیں, ہم سے بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ خامی اور کمی رہ گئی. ہم سب آپ سے معافی کے خواستگار ہیں. سب خدا ہم کو معاف کریں. اور اس سلسلے میں جتنے بھائیوں نے جس طریقے سے بھی تعاون دیا ہے, گزشتہ سال مسجد میں گرمی زیادہ ہے کہہ کر کے 3 بھائیوں نے اے سی کا انتظام کیا ہے,